أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل۔ جن لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے کچھ دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں، اللہ ہی ان پر نگران ہے، تم ان کے حوالہ دار نہیں ہو۔ یہ بات معمولی نہیں ہے ساتھیوں کہ اللہ کی خدائی میں کسی حیثیت سے بھی کسی مخلوق کو شریک بنایا جائے۔ یہ اتنی سخت بات ہے کہ اس پہ آسمان پھٹ پڑے۔ ساتھیوں، یہاں آیت میں لفظ استعمال ہوا ہے اولیاء اللہ۔ اولیاء مطلب ولی۔ قرآن کی روح سے انسان اس ہستی کو اپنا ولی بناتا ہے جس کے کہنے پر وہ چلے، جس کی ہدایات پر وہ عمل کرے، جس کے مقرر کیے ہوئے طریقوں، رسموں اور قوانین کی وہ پیروی کرے، اس کو فالو کرے، اس پہ ٹرسٹ کرے، اس کی گائیڈنس پر اس کو ٹرسٹ ہو۔ وہ یہ سمجھے کہ وہ مجھے صحیح راستہ بتانے والا ہے، اور اگر کہیں مجھ سے غلطی ہو بھی گئی تو وہ مجھے بچانے والا ہے۔ وہ یہ سمجھے کہ اس کا ولی اسے آخرت کے عذاب سے بچا لے گا، چاہے دنیا میں اس نے کچھ بھی کیا ہو۔ اس کی دنیاوی غلطیوں کے باوجود بھی وہ اسے آخرت کے عذاب سے بچا لے گا۔ وہ یہ سمجھے کہ وہ دنیا میں اس کی مدد کرے گا، آفات میں، مشکلوں میں، مصائب میں اس کی حفاظت کرے گا، اسے روزگار بھی دلواتا ہے، اسے اولاد بھی دلواتا ہے، اس کی حاجتیں بھی پوری کرتا ہے۔ اتنے سارے اختیارات کس انسان کے ہاتھ میں ہو سکتے ہیں؟ یقیناً یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتے، کسی مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتے۔ ولی تو اللہ ہی ہے، وہی جو مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ کیسے نادان ہیں کہ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے ولی بنا رکھے ہیں۔ اسی طرح اسی شرک میں ایک اور بھی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آیت 21 میں وہ ورڈ بتایا ہوا ہے شرکاء۔ اس سے مراد اب وہ شریک نہیں ہیں جن سے لوگ دعائیں مانگتے ہیں یا نظر نیاز چڑھاتے ہیں یا ان کے سامنے جھکتے ہیں یا منتیں مانگتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ انسان ہیں جن کو لوگوں نے شریک فی الحکم ٹھہرا لیا ہے، جنہیں اپنی تہذیب بنا لیا ہے، جن کے کہنے پر وہ اپنی تہذیب بنا لیتے ہیں، جن کے کہے کو پہ وہ عبادت کے طریقے بنا لیتے ہیں، جن کے کہے وہ اپنے کاروبار چلاتے ہیں، اپنے لین دین کرتے ہیں، حتیٰ کہ سیاست اور حکومت بھی انہی کے طریقوں سے کرتے ہیں۔ ان کے طریقے گویا ان کی شریعت ہے کہ شرک کرنے والے ظالم ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جبکہ ایمان لانے والے، نیک عمل کرنے والوں کے لیے تو جنت کے گلستان ہیں، خوشخبریاں ہیں، رحمتیں ہیں، جن کی قربتیں صرف اللہ کے لیے ہیں، جن کے رابطے صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے وہ تعلق جوڑ کر رکھتے ہیں اور جو بھلائیاں کما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ حامیم، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھو، اور در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، ہمارے ہاں بڑے بلند مرتبہ اور حکمت سے لبریز کتاب۔ ساتھیوں، سورہ زخرف کا آغاز جن آیات سے ہوا ہے وہ یہ ہیں کہ قرآن مجید کی قسم جس بات پر کھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے مصنف ہم ہیں، نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور قسم کھانے کے لیے قرآن کی جس صفت کا انتخاب کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب مبین ہے،
کھلی کتاب ہے۔ اس کے ٹاپکس، اس کے مضامین، اس کی تعلیم، اس کی زبان اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ اس کے مصنف اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسرا نہیں۔ اور ام الکتاب سے مراد اصل کتاب، جس میں تمام انبیاء کا، ان پر نازل کتابوں کا ذکر ہے، جس کا ہر لفظ محفوظ ہے، جس کا لکھا مٹ نہیں سکتا، جس میں کوئی کسی ایک لفظ کا، کسی ایک حرف کا اضافہ نہیں کر سکتا، ہر قسم کی دراندازی سے محفوظ کتاب ہے۔ اسی طرح سورہ دخان کا آغاز بھی حامیم سے ہی شروع ہو رہا ہے، جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ حامیم قسم اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک خیر و برکت والی رات میں نازل کیا۔ خیر و برکت والی رات سے مراد لیلۃ القدر۔ اللہ کے نظام میں یہ ایک ایسی رات ہے جس میں افراد اور قومیں اور ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر وہ انہی فیصلوں کے مطابق آگے عمل درآمد کرتے ہیں۔ سورہ جاثیہ میں بھی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ کائنات اور جا بجا اس میں پھیلی ہوئی نعمتیں سب اللہ کی پیدا کرتا ہیں۔ دنیا کے بادشاہ کو تو جو رب کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اس میں سے کچھ مال وہ لوگوں کو بخش دیتے ہیں، لیکن اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کے پیدا کرنے میں نہ ہی اللہ کا کوئی شریک ہے، نہ اسے انسانوں کے مسخر کرنے میں کسی ہستی کا کوئی دخل ہے۔ تنہا اللہ ہی ہے ان کا خالق، اور اپنی طرف سے وہ انسانوں کو جو چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور مہیا کر تو ہمیں ہمارے معاملات کی درست کی۔ آمین یا رب العالمین۔